بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، کراچی پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت کا مقدمہ 6 اہلکاروں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ آر وائی نیوز کے نمائندے سلمان لودھی سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ سلمان، کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا؟ یہ ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں سرکار کی مدعیت میں ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے۔ ٹارچر اور کسٹوڈیل ڈیتھ کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اس کیس میں ایف آئی اے نے 2 ملزمان کو گرفتار کر رکھا ہے، جس میں اے ایس آئی عابشہ شامل ہے اور پولیس کانسٹیبل آصف بھی ان کی حراست میں، لیکن کیس میں 6 افراد کو نامزد کیا ہے۔ 4 پولیس اہلکار اس وقت بھی اس کیس میں مفرور ہیں۔ چند روز قبل ایس آئی یو کے ہاتھوں عرفان نامی نوجوان مبینہ طور پر تشدد سے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے سیل کے اندر انتقال کر گیا تھا۔ کیس کی تفتیش پہلے پولیس کو سونپی گئی تھی، لیکن اب یہ کیس ایف آئی اے کے پاس ہے اور ایف آئی اے نے باضابطہ طور پر مقدمہ درج کر لیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا اور تفتیش کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سلمان، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ کالعدم تنظیم کے 2 ملزمان سے بارودی مواد برآمدگی کا مقدمہ اسپیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ غربی کراچی نے وکلاء صفائی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ فاروق سمیع اس بارے میں ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی فاروق۔ جی بالکل، جو ملزمان ہیں غنی امان چانڈیو اور ان کے شریک ملزم کو جو ہے عدالت میں سخت سیکورٹی حکام میں پیش کیا گیا۔ دونوں ملزمان سرمد علی اور غنی امان چانڈیو کے لیے صدر کراچی بار عامر وڑائی سمیت وکلاء کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور اس وقت وہاں پر ان کے ہمدردوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ عدالت میں ان کو کہا گیا کہ مقدمہ سی پی جی نے جو ہے وہ بدنیتی پہ بنایا ہے اور ملزمان کو فساد سے گرفتار کیا گیا تھا غنی چانڈیو کو، اور اس کے شواہد موجود ہیں، لہٰذا اس مقدمے کو ختم کیا جائے، جس کے بعد عدالت نے ملزمان کے جو وکیل ہیں ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے مقدمے کو جو ڈسچارج کرنے کی درخواست کی اس کو 63 سی آر پی سی کے تحت جو ہے ان کو ختم کر دیا اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جی فاروق سمیع، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ ہنگو سے خبر ہے، جہاں پر دھماکے سے ایس ایچ او عمران الدین سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے بتایا کہ ایس پی عمران الدین کربوغا میں امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کے بعد دوآبا واپس جا رہے تھے۔ پولیس قافلے کو دوآبا کے قریب سڑک پر نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال دوآبا منتقل کر دیا گیا۔ پشاور کے انسداد دہشت گردی تھانے کے مال خانے میں بارودی مواد پھٹ گیا۔ دھماکے سے 1 اہلکار شہید، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی آپریشنز مسعود بنگش کا کہنا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق مال خانے میں موجود بارودی مواد میں دھماکہ شارٹ سرکٹ کے باعث ہوا۔ دھماکے سے پولیس اسٹیشن کی عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کچھ بارودی مواد تھا اور اس دھماکے میں جو ہے نا شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے پرابلی، اس میں یہ پھٹا اور پھر اس میں جو ہے نا ایک کیجویلٹی ہوئی ہے، ہمارا ایک جوان شہید ہوئے، 2 زخمی ہیں۔ تو ابھی باقی ہم جو ہے نا وہ ریسکیو کر رہے ہیں اور سارے چیزوں کو ہر آسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ پرابلی یہ شارٹ سرکٹنگ۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں اتحاد اور اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو کے دوران وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ سردار سلیم حیدر نے کہا ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی پنجاب کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ گورنر پنجاب نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے رابطے جاری ہیں۔ بیرسٹر گروپ نے آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین کو ووٹ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما نے بیرسٹر گروپ سے رابطہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر گروپ نے کہا کہ وہ ووٹ دیں گے لیکن چودھری یاسین حلقے کے امور میں مداخلت نہیں کریں گے۔ بیرسٹر گروپ کو آزاد کشمیر کابینہ میں اہم وزارت ملنے کا بھی امکان ہے۔ پی پی قیادت اب تک آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اولین ترجیح ہے۔ کارکنوں کے حوصلے بلند ہیں، وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے کارکنوں سے پشاور میں ملاقات کے دوران سہیل آفریدی نے کہا مشترکہ لاہے عمل کے تحت بانی پی ٹی آئی کو رہا کرائیں گے۔ سندھ کے وفد نے کہا کہ پاکستان بھر کے کارکنوں اور عوام کی امیدیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی 9 مئی کو لاہور نہیں پشاور میں تھے۔ اختیار ولی نے جو ویڈیو دکھائی ہے وہ زمان پارک پر حملے کی ہے۔
پی ٹی آئی رہنما مینا خان کی وضاحت، کہا سہیل آفریدی کے خلاف ویڈیو توڑ مروڑ کر پیش کی گئی۔ شفیع جان نے کہا سہیل آفریدی نے مخالفوں کے اوسام خطا کر دیے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب تو پشاور تھے 9 مئی کو، سو کالڈ کوارڈینیٹر جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ زمان پارک کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، یہ تب کی ویڈیو ہے، یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے ہی نہیں، یہ مارچ کی ویڈیو ہے۔ جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو یہ جھوٹ کا پلندہ باندھ کے جو ہے اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کے اندر جو ہوا ہے اس کے اوپر ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے۔ آپ حقائق کو نہ چھپا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے آپ مسخ کر سکتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب نے ویڈیوز کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف۔ جب سے سہیل آفریدی صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے تب سے ان کے اوسان خطا ہیں۔ لاڑکانہ میں ای چالان ہو رہا ہے تو یہاں بھی کرو، کراچی کے ساتھ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا شدید رد عمل، کہا کراچی والوں کو لوٹنے کا نیا دھندا شروع کر دیا، ظلم بندہ ہوا تو موٹر سائیکل سواروں کو لے کر شارع فیصل پر بیٹھ جائیں گے۔ میں بھی ہو رہا ہے چالان تو کراچی میں ہو سر، کراچی کو لوٹنے کا نیا حربہ گڑا گیا ہے تو ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار اب نہیں چلے گا بھائی، سڑکیں تم نہ بناؤ اور اس میں دیر ہو، ہم تھوڑا سا تیز چلے جائیں، ڈمپر لوڈر بھی ہمیں پچھلے مزید اپنے مال میں انہیں چونچ نہیں مارنے دی۔ 10,000 موٹر سائیکلیں بھی فیصل پہ ہم نے چابی بند کر کے کھڑی کر لی اور آگے ایم کیو ایم کی قیادت، پیچھے موٹر سائیکلوں کا جلوس۔ ہم اپنے تیور 8 نومبر کو آزمائیں گے، شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی بھی ای چالان پر خوش نہیں ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ای چالان 5 سے 25 ہزار تک ہو رہا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے دیہات پر قبضے کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا، 15 سال سے کراچی کے بڑے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ 15 سال سے کراچی کے بڑے بڑے منصوبے پینڈنگ پڑے ہوئے، ایس3 نہیں بن رہا، کراچی سرکولر ریلوے کے 8 دفعہ اس کا افتتاح کر چکی ہیں مختلف گورنمنٹس، نہیں بن رہا۔ گرین لائن یہ جو یہاں سے جاتی ہے آگے جا کے رک گئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ ریڈ لائن نے یونیورسٹی روڈ کا بڑا غرق کر دیا۔ 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کہہ رہی ہیں۔ 400 بسیں لا کر بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو، ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے، سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے، اور ای چالان کتنا ہو رہا ہے؟ 25,000، 20,000، 10,000، 5,000۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دیہاتوں پہ تو انہوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا ہے، اب شہر پہ بھی قبضہ جما لیا ہے، اور اس میں ان کی اشتراک ہمیشہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں حافظ نعیم الرحمان کو میئر کراچی مرتضی وہاب سے چڑ ہو گئی ہے، انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہے۔ وہ بھول گئے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ کراچی کی سڑکوں پہ کیمرے لگتے ہی ٹریفک پولیس کے اہلکار اڑن چھو ہو گئے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے دھڑا دھڑ ضلعی پولیس میں ٹرانسفر کرائے جا رہے ہیں۔ فیض اللہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کوریڈور 3 سے منسلک یہ وہ داخلی سڑک ہے جہاں کچھ عرصے پہلے تک ٹریفک پولیس اہلکاروں کی بھرمار ہوتی تھی، مگر کیمروں کی تنصیب کے بعد لگتا ہے پولیس والے سڑکوں سے غائب ہو چکے ہیں۔ سگنل خراب ہو یا رش ہو، ٹریفک پولیس اہلکار اب بہت زیادہ نظر نہیں آتے۔ مسئلہ صرف کوریڈور 3 کی اس داخلی سڑک کا نہیں ہے، بلکہ مصروف ترین تجارتی مرکز صدر کی بیشتر سڑکوں پہ ٹریفک اہلکار ملتے ہیں، نہ ہی سگنلز کام کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ٹریفک اہلکاروں کی توجہ اب اپنے محکمے سے ٹرانسفر پر مرکوز ہے۔ انویلنگ ورکر ہیں تو کافی سارے لوگ ٹریفک چھوڑ کر ڈسٹرکٹ پولیس میں جا رہے ہیں، تو وی آر لیٹنگ دیم گو بیکاز ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو کہ ڈیڈ وڈ ہو۔ ٹریفک اہلکاروں کے پاس سڑکوں پہ عدم موجودگی کی اب اپنی الگ ہی دلیل ہے۔ اب صرف پولیس جو ہے ٹریفک پولیس، وہ صرف اپنا کیا نام ہے ٹریفک کو ریگولیٹ کرے گی۔ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ کافی بہتری نظر آئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ کوئی پریشان یا خوش ہے تو وہ عام شہری ہیں۔ ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ تنخواہیں تو یہ لیتے تھے، جو اوپر سے پیسے لے کے جاتے تھے وہ کسی کی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ انتظامیہ کوئی مطلب جو ہے نا نظر نہیں آ رہی ہے روڈوں پہ، یہ خاص کر کے جو ٹریفک سیکشن والے یہ نہیں نظر آ رہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑکوں پر کیمروں کی تنصیب سے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی، مگر اس سے پہلے روڈ انفراسٹرکچر، سائن بورڈز اور سگنلز کی بحالی سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی۔ چیف آف دی نیول سٹاف آل پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کا فائنل ناصر اقبال نے جیت لیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے انعامات تقسیم کیے۔
कराची से अली हसन की रिपोर्ट। CNS ऑल पाकिस्तान स्क्वाश चैंपियनशिप का फाइनल राउंड मेंस कैटेगरी का टाइटल मैच वापडा के नासिर इकबाल और SNGPL के तैयब असलम के दरमियान खेला गया। पहला गेम जीतने के बाद तैयब असलम हिम्मत हारने लगे। नासिर इकबाल ने शानदार कमबैक किया और मैच का नक्शा बदल डाला। 3-1 से टाइटल अपने नाम किया। इस तरह पाकिस्तान नेवी ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था तो इससे काफी प्लेयरों को फायदा होता है उनके रैंकिंग में। विमेंस टाइटल मानूर अली ने जीता। फाइनल अपनी बहन से खेली, खुश भी थी खफा भी थी उसके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि टाइटल नाम कर सके। इख्तितामी तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ ने फातेह खिलाड़ियों को इनामात पेश किए। कैमरामैन ज़हीर जाफरी के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर की वादी झेलम के इलाके चनारी में 62 अफराद ने अपनी अदालत लगा ली है। 3 नौजवानों को अपने डेरे पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला है। हमारे नुमाइंदे सरदार रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सरदार, क्या मामला है, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या मुल्जिमान गिरफ्तार हुए? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया झेलम वैली के नवाई इलाका कोना में पेश है, जहाँ 62 अफराद ने घर में अदालत लगाकर नौजवानों को उनके घर से ले जाकर जो है इंसानियत सोच उनके साथ सलूक किया और उन्हें बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया और उनकी वीडियो भी बनाकर वायरल की है, जबकि उनकी हालत जो है वो इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। SSP झेलम वैली अब्बास शाह के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात पर ये तीनों नौजवान हैं जिनको 62 अफराद ने बुलाया है, ये खवातीन को छेड़ने और उनके साथ बदतमीजी करने पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और कानून को हाथ में लिया है अफराद ने, जिस पर मुल्जिमान के खिलाफ जो वो FIR दर्ज कर ली गई है। 3 मुल्जिमान को जो अभी तक गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी जो इसमें मुलव्वस मुल्जिमान हैं उनकी तलाश जारी है। और इसके साथ साथ आपसे शेयर कर दूं कि जो नौजवान है तीनों वो घरों में काम करने वाले मजदूर मिस्त्री थे और नवाई इलाके से इनका तल्लुक था और इनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक और उन्हें हॉस्पिटल में, करीबी हॉस्पिटल में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सरदार रजा, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद से खबर है, जहां ट्रैफिक पुलिस अफसरान से हाथापाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। I9 थाने में सब इंस्पेक्टर गुल हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया है कि मुलजिम ने ड्रिफ्टिंग करते हुए अवाम की जिंदगी को खतरे में डाला। रोकने की कोशिश पर मुलजिम ने जान से मारने की गर्ज से एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फरार होने पर मुलजिम का पीछा किया तो उसने फायरिंग कर दी। मुलजिम ने वायरलेस सेट तोड़ा, वर्दी भी फाड़ दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झोंपड़ियों में आग भड़क उठी। 300 से ज्यादा झुग्गियां खाक सतर हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ खान। हफ्ते की शब गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब झुग्गियों में आग लगने का वाकया। आतिशज़दगी के बायस 300 से जायद झुग्गियां जलकर खाकतर हो गयीं। बेशतर अफराद के मवेशी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी जल गया। कुछ भी नहीं है और खाने के इनके पास पैसे नहीं है, न पहनने के लिए कपड़े, मोटरसाइकिल, मवेशी सब जल गया है। रात के करीब 2 बजे तक आग लगी, लोग अपनी जान बचा के भागे। झुग्गियां जलने से बेयारो मददगार होने वाले मुतासरा अफराद ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मेरा सामान सब जल गया, पैसे भी थे वो भी जल गए। मुतासरीन कहते हैं कि आग लगने के बायस न सिर्फ उनका सामान जलकर खाकतर हुआ बल्कि वो भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में मां और बेटी झुलस कर जाँ भाग हो गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है जाँ भाग खवातीन के पुरसा तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, तहकीकात जारी हैं। अफजल खान रिपोर्ट करेंगे। औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब घर में लगने वाली आग में झुलसकर 2 खवातीन जाँ बहक। मरने वालों में 50 साल कलीमुन्निसा और उसकी 25 साल बेटी अतीका शामिल हैं। 2 खवातीन थी जिनको जख्मी हालत में अब्बासी में पहुंचाया गया, वहाँ जाके उन्होंने दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिर इसका कंप्रेसर फट गया,
जिसे आग लग गया, उसमें जान उसका चला गया। पुलिस का कहना है कि जामहक खवातीन के वर्सा तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। ऐनी शाहिदीन के बयानात और वाकयाती शवाहिद की मदद से हर पहलू पर तहकीकात जारी है। कैमरामैन जीशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। एबटाबाद के सयाहती मकाम हरदों में झूले से गिरकर जाँ भाग होने वाली तालिबा के वाक़े की तहकीकात जारी है। पुलिस का कहना है लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ पार्क में सैरो तफरी के लिए आई। झूले में अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, झूले से नीचे गिरी तो उसकी सहेलियां भाग गईं। जिला इंतजामिया ने पार्क सील कर दिया। पुलिस ने ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया। उधर दीरबाला में सयाहती मकाम कमराट जाने के लिए वाहिद राबिता पुल टूट गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुल टूटने से कमराट का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। यानी शाहिदीन का कहना है सामान से भरी गाड़ी गुजर रही थी कि पुल अचानक टूट गया, गाड़ी दरिया में गिर गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। अपनी जौहरी तनसीबात ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तामीर करेंगे, ईरानी सदर का ऐलान। जौहरी साइंसदानों से मुलाकात में सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, जौहरी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन और शहरी मकासद के लिए है। तनसीबात और फैक्ट्रियां तबाह होना हमारे लिए मसला नहीं, ज्यादा कुव्वत के साथ तामीर नौ करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने पर फौरी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। अमरीका ने जून में ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। अमरीका के शहर न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाबात करीब आ गए हैं और डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी मकबूलियत में सबसे आगे निकल गए हैं। अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप ने ज़ोहरान ममदानी के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिससे खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। अमरीकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर अली राशिद ने कहा, ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी के लिए वो पुरुमीद है। ज़ोहरान ममदानी पहले मुसलमान मेयर बनकर तारीख रकम करेंगे। When I think about the journey of this campaign, I think about speaking to seniors, Pakistani seniors who so often have been overlooked. I think about coming to Little Pakistan, speaking about the fight for affordability. I think about the iftars that we've had together, the meetings that we've had together, the lobby days where you've come to Albany together. And what we are on the brink of doing in this city is making history. In 4 days, we have the chance to do what we were told was impossible. Inshallah. आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसपोर्ट के 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के 1000 जो ट्रांसप्लांट हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, PKLI के मनाजिर हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर ये मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं। एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री भी पेश की जा रही है PKLI के हवाले से, जहां पर 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो कि वहां पर काम कर रहा है लाहौर में, और इस हवाले से आपको ये बताएं कि इसके 1000 ट्रांसप्लांट अब मुकम्मल हो चुके हैं। और इस मौके पर एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जा रही है। PKIL के 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जो कि काम कर रहा है और इसके 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं। गुर्दों के मरीजों के लिए जिगर के अमराज के हवाले से काम किया जा रहा है। PKLI के 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से एक खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है जिसमें जिस तरीके से काम किया गया गुर्दों के अमराज को लेकर, जिगर के अमराज को लेकर, अब इसके 1000 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो चुके हैं। हमने और भी होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची से खबर है जहां पर मलीर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। FIA का मुलाजिम मौके पर जाँ भाग हो गया। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार एयरपोर्ट से वापस घर जा रहा था। हादसा जिना एवेन्यू मलीर कैंट के करीब पेश आया। मोटरसाइकिल डंपर के नीचे फंस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर को तहवील में ले लिया गया। पंजाब में एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
حق و سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام. مریم نواز نے کہا احساس ذمہ داری کے ساتھ آزادی صحافت جمہوریت کی اساس ہے. ظلم، ناانصافی اور جھوٹ کو بے نقاب کرنے والے صحافی ہیرو ہیں. مضبوط جمہوری معاشرے کے لیے صحافت کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. حکومت صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے. بے گھر صحافیوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے. کھیل کے میدان سے خبر ہے، ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں فیصل آباد پہنچ گئی ہیں. دونوں ٹیمیں آج آرام کے بعد کل اقبال اسٹیڈیم میں ٹریننگ کریں گی. پہلا میچ منگل کو کھیلا جائے گا. 17 سال بعد فیصل آباد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کرے گا. رپورٹ کر رہے ہیں قمر الزمان. فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین 3 ون ڈے میچوں کی سیریز منعقد کروانے کے لیے انٹرنیشنل معیار کی پچز تیار کر لی گئی ہیں، جبکہ تعمیر و مرمت کا کام تیزی سے جاری ہے. کیئر ٹیکر نوید نذیر کا کہنا ہے 9 پچیں ہم نے ہماری جو اسکیئر ہے وہ 9 پچوں کا ہے. 2 پچیں ہم نے سائڈ پہ کی ہوئی ہیں پریکٹس کے لیے. 3 پچیں ہم نے تیار کی ہیں ون ڈے کے لیے. بیٹنگ وکٹ ہی بنانی پڑنی ہے جس پہ کوئی 350 300 سوا 300 رنز ہوں. 85% ٹکٹ جو ہے وہ سیل ہو چکے ہیں تینوں میچوں کے لیے. کرکٹ لورز کا کہنا ہے انہیں غیر ملکی ٹیموں کی اقبال اسٹیڈیم آمد کا شدت سے انتظار تھا. چیئرمین پی سی بی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کو بحال کیا. ہم کافی ایکسائٹیڈ ہیں. ساؤتھ افریقہ کافی اچھی ٹیم ہے، دنیا کی سب سے اچھی ٹیم ہے. ہم ینگ پلیئر انہیں دیکھیں گے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بڑے ایکسائٹیڈ ہیں ہم کہ فیصل آباد میں دوبارہ سے انٹرنیشنل کرکٹ آ رہی ہے. جنوبی افریقہ کی ٹیم 17,000 شائقین کی گنجائش رکھنے والے اقبال اسٹیڈیم میں سخت سیکورٹی انتظامات میں 4، 6 اور 8 نومبر کو گرین شرٹس کے ساتھ 3 ون ڈے میچز کھیلے گی. 17 سال کے عرصے کے بعد اقبال اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی سے شائقین کرکٹ بے حد خوش نظر آتے ہیں اور وہ اس امید کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ پی سی بی کے کیلنڈر میں آئندہ بھی انٹرنیشنل میچز میں اقبال اسٹیڈیم کو شامل کیا جائے گا. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمر الزمان، ARY نیوز، فیصل آباد. عالمی شہرت یافتہ شاعر انور مسعود کا 90 سالہ جشن پیدائش اسلام آباد میں منایا گیا. تقریب میں ادب، شوبز، صحافت اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی. شرکا نے انور مسعود کو علمی، تدریسی اور ادبی خدمات پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا. تقریب میں سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، معروف شاعر افتخار عارف، کشور ناہید، کامیڈین سہیل احمد اور صحافی شریک تھے. ایلون مسک پھر دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے. فوربس نے نئی فہرست جاری کر دی ہے. ایلون مسک 497 ارب ڈالرز کے اثاثوں کے ساتھ فہرست میں پہلے نمبر پر ہے. اکتوبر میں ان کی دولت میں 6 ارب ڈالر اضافہ ہوا. لیری ایلیسن دوسرے، جیف بیزوس تیسرے، لیری پیج چوتھے، جبکہ مارک زکربرگ 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں. دنیا کے 10 امیر ترین افراد میں سے 9 امریکی شہری ہیں. دنیا کے 10 امیر ترین افراد کی کل دولت 2.4 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ چکی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.